ناظرین، مشرق وسطیٰ ایک بار پھر عالمی سیاست کا مرکز بن چکا ہے، لیکن اس بار صرف جنگ نہیں لڑی جا رہی بلکہ بیانیے بھی بنائے اور بدلے جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ جنگ آخر شروع کیوں ہوئی، اور جیسے جیسے یہ آگ بھڑکتی گئی ویسے ویسے اس کا جواز بھی کیوں بدلتے گئے۔ آئیں اس پوری صورتحال کو آغاز سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابتدائی طور پر امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا کہ یہ جنگ ایران کی ایٹمی صلاحیت کو ختم کرنے کے لیے لڑی جا رہی ہے۔ دنیا کو یہ باور کروانے کی کوشش کی گئی کہ ایران ایک خطرہ ہے اور اس کے جوہری پروگرام کو روکنا عالمی سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ یہ ایک روایتی سیکورٹی بیانیہ تھا جسے مغربی دنیا میں مقبول کروانا نسبتاً آسان ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی جنگ نے شدت اختیار کی ویسے ویسے اس بیانیے میں تبدیلی آنا شروع ہوگی، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل یہ سمجھتے تھے کہ سپریم لیڈر کو شہید کرنے کے بعد وہ اپنی مرضی کی حکومت لے آئیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پھر امریکہ اور اسرائیل نے اپنے بیانیے بدلنے شروع کر دیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے آفس میں مذہبی رہنماؤں اور پادریوں کو بلا کر دعا لی اور اسے ایک مقدس مشن کے طور پر پیش کیا جانے لگا۔ دوسری طرف نتن یاہو کھل کر کہنا شروع کر دیا کہ یہ جنگ وہی جنگ ہے جس کا ذکر بائبل میں ہے اور اس کا ذکر اسرائیل کے وعدہ شدہ کنگڈم سے ہے۔ یعنی ایک سیکورٹی جنگ کو آہستہ آہستہ مذہبی جنگ میں تبدیل کیا جانے لگا۔ امریکہ کے وزیر دفاع نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ ایک صلیبی جنگ ہے۔ یہ بیان محض ایک جذباتی جملہ نہیں تھا بلکہ ایک واضح اشارہ تھا کہ اس جنگ کو نظریاتی اور مذہبی بنیادوں پر بھی کھڑا کیا جا رہا ہے تاکہ اس کی مخصوص طبقے خصوصاً اسرائیل کے حامی عیسائیوں کی حمایت حاصل کی جا سکے۔ لیکن یہاں ایک اور دلچسپ اہم موڑ آتا ہے۔ یورپ جس کا ماضی صلیبی جنگوں سے بڑھا ہوا ہے اس بیانیے سے مکمل طور پر پیچھے ہٹ گیا۔ برطانیہ، فرانس اور دیگر یورپی ممالک نے نہ صرف اس جنگ میں شامل ہونے سے انکار کیا بلکہ جنگ بندی پر زور دیا۔ فائنینشل ٹائمز اور CNN جیسی عالمی میڈیا رپورٹ کے مطابق ٹرمپ اپنے اتحادیوں سے ناراض بھی نظر آیا کیونکہ وہ اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، اگر یہ واقعی ایک عالمی خطرہ تھا تو یورپ کیوں پیچھے ہٹ گیا؟ اس کا جواب یہی ہے کہ یورپ نے اس جنگ کو سیکورٹی کے بجائے ایک خطرناک سیاسی اور ممکنہ مذہبی تنازع کے طور پر دیکھا جس کے نتائج قابو سے باہر ہو سکتے تھے۔ لیکن افسوسناک پہلو یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جہاں یورپ نے فاصلہ اختیار کیا وہیں کئی مسلم ممالک خصوصاً کچھ عرب ریاستیں خاموش رہیں یا بلا واسطہ طور پر اس جنگ کا حصہ بن گئیں۔ ان ممالک میں موجود امریکی فوجی اڈوں سے ایران پر حملے کیے گئے، یعنی عملی طور پر یہ ممالک اس جنگ کے میدان کا حصہ بن گئے چاہے انہیں کھل کر اعلان نہ بھی کیا ہو۔ جب انہی اڈوں سے میزائل فائر ہوئے ایران پر تو ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے ان اڈوں کو نشانہ بنایا۔ یہاں سے جنگ کا دائرہ مزید پھیل گیا اور وہی ہوا جس کا خدشہ تھا، مسلم ممالک آپس میں کشیدگی کا شکار ہونا شروع ہو گئے۔ کچھ اسرائیل سے تعلق رکھنے والے حلقوں کی جانب سے پہلے ہی یہ بات کہی جا رہی تھی کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے گا تاکہ اصل ہدف حاصل کیا جائے، یعنی خطے میں طاقت کا توازن بدلنا اور اسرائیل کے ایجنڈے کو آگے بڑھانا آسان ہو جائے۔ اس تناظر میں گریٹر اسرائیل کا تصور بھی بار بار سامنے آیا اور مسجد اقصیٰ کے حوالے سے خدشات نے اس جنگ کو مزید حساس بنا دیا۔ لیکن اس تمام صورتحال میں ایک اہم پہلو بھی سامنے آیا۔ جب جنگ نے شدت اختیار کی اور خطہ ایک بڑے تصادم کے قریب پہنچ گیا تو کچھ ممالک نے حکمت کا مظاہرہ کیا۔ سعودی عرب نے محتاط خاموشی اختیار کی جبکہ پاکستان، ترکی اور دیگر ممالک نے کشیدگی کم کرنے کی کوشش کی۔ یعنی ایک طرف جنگ کو پھیلانے کی کوشش ہو رہی تھی، دوسری طرف اسے محدود رکھنے کی کوشش ہو رہی تھی۔ پھر کویت کی فضائی حدود میں امریکی طیاروں کے گرنے جیسے واقعات نے دنیا کے سامنے یہ حقیقت بھی عیاں کر دی کہ خطے کی زمین اور فضا کسی طرح استعمال ہو رہی ہے۔ ایران نے اس کے بعد واضح پیغام دیا کہ اگر اس پر حملے ہوں گے تو وہ صرف اسرائیل ہی نہیں بلکہ ان تمام مقامات کو نشانہ بنائے گا جہاں سے اس کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ یہاں سے بیانیہ ایک بار پھر بدلا۔ اب یہ صرف ایٹمی پروگرام کی جنگ نہیں رہی، نہ ہی صرف مذہبی جنگ کا نعرہ باقی رہا، بلکہ یہ ایک بڑی جیو پولیٹیکل جنگ بن گئی جس میں طاقت کا توازن، علاقائی اثر و رسوخ اور عالمی قیادت داؤ پر لگ گئی۔ اور یہاں وہ مقام ہے جہاں سب سے بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے، کیا امریکہ واقعی اب بھی
وہی ناقابل چیلنج سپر پاور ہے، کیونکہ اس جنگ میں نہ تو اس کے اتحادی مکمل طور پر اس کے ساتھ کھڑے ہوئے اور نہ ہی یک طرفہ برتری حاصل کر سکا۔ اگر اس پوری صورتحال کا غیر جانبدارانہ تجزیہ کیا جائے تو تین بڑی باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ جنگ کا آغاز سیکورٹی بیانیے سے ہوا، لیکن جیسے ہی اس بیانیے کی گرفت کمزور پڑی، اسے مذہبی رنگ دے کر جذبات کو ابھارنے کی کوشش کی گئی۔ دوسرے نمبر پر مغربی اتحاد میں دراڑیں واضح نظر آئی۔ یورپ نے امریکہ کا ساتھ دینے سے گریز کیا، جو کہ عالمی طاقت کے توازن میں ایک بڑی تبدیلی کی نشانی ہے۔ تیسرے نمبر پر مسلم دنیا میں اتحاد کی کمی ایک بار پھر سامنے آئی، جسے بیرونی قوتیں اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتی نظر آئی ہیں۔ آخر میں سوال یہی ہے کہ کیا یہ جنگ واقعی ختم ہو گئی ہے یا یہ صرف ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے؟ اور سب سے اہم، کیا دنیا ایک نئی عالمی صف بندی کی طرف بڑھ رہی ہے؟ میں ہوں خرم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے تھے ڈیجیٹل آواز نیوز پر پروگرام خرم کی آواز۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔